اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والمجد والاحسان والطول والامتنان وصلاة وسلاما علی من لا ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد. اذان محترم مومنین اور مومنات، ناظرین و ناظرات، سلسلہ بیان سیرت معصومین علیہم آلاف التحیت والثناء جاری و ساری ہے، اور اسی سلسلے میں سرکار امام حسن ابن علی العسکری علیہ السلام مولا کے سیرت طیبہ کے کچہ پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق حاصل کی جا رہی ہے. اذان محترم، 11ویں امام علیہ السلام شہر مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ اپنے والد محترم کے ساتھ یعنی کہ سرکار امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں شہر سامرہ. اور شہر سامرہ میں وہ گھر کے جس گھر میں آپ کو رکھا گیا ہے یا آپ رہتے ہیں، یہ وہی گھر ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر آج امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امامین العسکرین علیہ السلام کا مرقد ہے، جہاں پر آپ کی قبر مطہر ہے. وہ زری اور وہ زری والا کمرہ، وہی وہ مکان اور وہی وہ گھر تھا، وہی وہ حجرہ تھا کہ جہاں پر امامین العسکرین علیہ السلام قیام پذیر رہے اپنی حیات طیبہ کے اس عرصے میں کہ جو آپ نے شہر سامرہ میں کاٹا. لیکن سامعین کی خدمت میں یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مقام اور یہ گھر کسی نظر بندی سے کم نہیں تھا، یعنی کہ امام کو نظر بند کر کے رکھا گیا تھا. ایک قید خانہ سمجھ لیجئے، گھر نہ کہیے بلکہ اسے قید خانہ کہیے، جس میں امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام رہے. آپ کی خدمت میں ہم نے کچھ مختصر یہ عرض کیا تھا کہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جانا اور دروازے کو بغیر اجازت کے لاتیں مار کر کھول دینا، ٹھوکر مار کے کھول دینا، اور گھر میں تلاشی کے لیے بے وقت آ جانا، اور امام علیہ السلام کو تلاشی لینے کے بعد جب کچھ نہ ملے تو گرفتار کر کے لے جانا. اس طرح کی بہت سارے واقعات 10ویں امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دوران میں ملتے ہیں. بہرحال کوشش تو بہت کی گئی کہ اماموں کو یا قید میں رکھا جائے یا بند کی مصیبتوں میں رکھا جائے یا زندانوں میں جکڑ کر زنجیروں کے اندر، سلاخوں کے اندر رکھا جائے، مگر پھر بھی کسی امام علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے نہیں ملتا کہ جب تک قید خانے میں رہے تو کار ہدایت رک گیا ہو. اگر 7ویں امام علیہ السلام سرکار امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام باب الحوائج مولا سرکار جب مولا زندان میں ہے، جب مولا قید خانے میں، تو وہاں سے بھی ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. وہاں پر جو امام علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے، مولا سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، خط دینے کے لیے آ رہا ہے، ان کا احوال دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، یا یہ دیکھنے کے لیے بھی اگر کوئی آ رہا ہے کہ یہ کون ہے کہ جسے زندان میں اور قید میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو تب بھی وہ آ کے ہدایت لے کے جا رہا ہے.
امام علیہ الصلوۃ والسلام کچھ گفتگو نہیں بھی کر رہے ہیں تب بھی سامنے جو ہے موجود وہ ہدایت لے رہا ہے، بلکہ وہ افراد کے جو موجود سامنے نبی تھے، نہیں بھی تھے جو موجود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے قریب آس پاس، ان کی بھی ہدایت ہوتی رہی۔ ان کی ہدایت اس اعتبار سے ہوتی رہی کہ امام معصوم کا جو وجود ہے رب ذوالجلال کی جانب سے، یہ پروردگار عالم کا انتظام ہے کہ اللہ نے اپنے امام کو، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی، بندوں کی، بندگان خدا کی ہدایت کے لیے معمور کر رکھا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کے سامنے آنے کی قید نہیں ہے، بلکہ جس کی کائنات میں ہدایت ہو رہی ہے آج، وہ صدقہ ہے صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اگرچہ پردہ غیبت میں ہے مگر نرجس سلام اللہ علیہ، بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کا لال، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے ٹکڑے امام زمانہ صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود بابرکت کا اثر ہے کہ ہماری آج ہدایت ہوتی ہے، ہمیں معالم دین ملتے ہیں۔ زیارت جامعہ میں پڑھیں، بکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا، پروردگار عالم نے ہماری آپ کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور کیا۔ پروردگار عالم نے بکم، آپ کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے آپ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے معالم دین ہم تک پہنچایا، یعنی دین کی جو معلومات اور تعلیمات ہیں وہ ہم تک پہنچائیں۔ 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال جب ہم بیان کریں گے تو یقیناً امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام 9ویں امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے کم سن امام ائمہ اطہار علیہ السلام میں، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے کہ جو غالباً 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر، بظاہر جو منصب امامت پر اور ذمہ داریوں کے ساتھ فائز ہو گئے۔ الثاقب فی المناقب کی ایک روایت ہے، ابو ہاشم جعفری، دیکھیں ابو ہاشم جعفری مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی آپ کو ان کا نام سننے کو ملے گا، امام تقی جواد علیہ السلام کے دور میں، امام علی النقی علیہ السلام کے دور میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، اور 12ویں امام سرکار صاحب الامر والعصر والزمان علیہ آلاف التحیت والثناء مولا کے زمانے میں بھی مولا کا نام سننے کو ملے گا ابو ہاشم جعفری، ایک انتہائی جلیل القدر اور ایک انتہائی اوتھینٹک ایسا صحابی ہے امام کہ جنہوں نے 5 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ایک دن میں اپنے مولا کے ساتھ گزر رہا تھا اور سواری پر سوار تھا، میں اپنی سواری پر سوار تھا، امام علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، امام علیہ السلام آگے آگے تھے، اور ہم صحرا کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور صحرا کی طرف چل رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا، میرے ذہن میں خیال آیا اور مجھے اپنا قرض یاد آ گیا، وہ لون یاد آ گئی کہ جو لون میں نے کسی سے لی تھی اور جس کا ادا کرنا ضروری ہو گیا ہوا تھا۔ تو اب میں یہ سوچنے لگا، ابو ہاشم جعفری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ میں وہ قرض ادا کیسے کروں گا، میں تو فقیر ہوں، فقر ہے اور اتنی تنگ دستی ہے کہ میں کیسے وہ پیسے واپس کروں گا، یہ سوچنے لگا۔ جیسے ہی میں نے سوچا تھا، امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یقضی، سنو اے ابو ہاشم یا ابا ہاشم، اللہ یقضی، اللہ تمہارا قرض پورا کرے گا، یہ جو قرض ہے یہ پروردگار عالم ادا کرے گا، اللہ اسے ادا کر دے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ زین سے اترو، اور خود مولا جو ہے وہ زین پر تشریف فرما تھے اور مولا جھکے ہیں زمین پر، اور جھکتے جھکتے مولا نے ایک لکیر کھینچی ہے زمین پر، اور جب صحرا میں ہے ظاہر سی بات ہے ریت پر ایک لکیر کھینچی ہے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اور لکیر کھینچنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، لکیر کھینچنے کا مطلب ہے کہ کچھ خط بنایا امام نے، اور خط بنانے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا انزل وخذ وقتم، کہ اے ابو ہاشم یا اے ابا ہاشم اترو، اپنی سواری سے نازل ہو، زمین پر آؤ، اس چیز کو جس کا میں نے خط بنا دیا ہے اس کو اٹھاؤ، اس چیز کو اٹھاؤ اور اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ، اسے اٹھا لو اور اس کے بارے میں اب کسی کو نہ بتاؤ۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتر کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سونے کی ایک انتہائی قیمتی کشتی ہے، جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عصا ہے اس کے اشارے سے زمین پر جو مولا نے خط کھینچا ہے اپنی عصا کے ذریعے سے اشارہ کر کے، تو سونے کی ایک کشتی ہے،
اور اس کا وزن ہے یقیناً بہت زیادہ قیمتی وہ چیز ہے، وہ میں نے اسے چھپا لیا، کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وقت تم اسے چھپا لو، اسے بھی چھپا لو، اور یہ تم نے کیا ہے، تم نے دیکھا ہے، میں نے یہ معجزہ دکھلایا ہے، اسے بھی چھپا لو، اس لیے کہ یہ بات ہر کس و ناقص کے لیے قابل ہضم نہیں ہوگی۔ بھائی کسی لوگوں کو تو آج کل تو ایسے بھی مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل ہی ہضم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال امام معصوم میں معجزہ دکھلا کر کہا وقت تم چھپا لو، اور کشتی کو بھی چھپا لو، تو انہوں نے اپنی پوٹلی کے اندر اسے ڈال لیا۔ تھوڑی دیر گزری، سفر جاری رہا، امام آگے آگے، ابو ہاشم کی سواری پیچھے پیچھے۔ امام علیہ السلام نے مدد کر دی اور بہت خوش ہیں ابو ہاشم، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مال ہے، اگر اس کشتی کو بیچ کر جو قیمت آنی ہے اس قیمت کو ادا کر کے اگر نہیں رقم پوری نہ ہو سکی، اگر وہ مال اتنا نہ ہوا، اس کو بیچ کر نہ ملا مجھے اتنا کہ میں وہ قرض کی رقم واپس کر سکوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم تیری مدد کرے گا، اور یہ کہہ کے مولا جھکے، اور مولا نے پھر سے زمین پر کچھ نقش اپنی عصا کے ذریعے سے بنایا، اور جب نقش مکمل ہوا امام علیہ السلام نے فرمایا انزل وخذ وقتم، اور اترو اپنی سواری سے، اسے اٹھا لو اور چھپا لو۔ امام علیہ السلام کے کہے کے مطابق عمل کیا۔ اتر کے جب ابو ہاشم نے ریت پر امام علیہ السلام کی بنائے ہوئے خط جو تھے ان پر ہاتھ رکھا تو ایک چاندی کی کشتی تھی، پہلے سونے کی کشتی تھی، اب چاندی کی کشتی تھی، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بیچ کر تم اپنے لیے وسعت، آسانی اور آسودگی کو حاصل کرو۔ سفر امام علیہ السلام دیکھیے، اب امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وقتم، اسے چھپا لو۔ بہت ساری ایسی روایات اور ایسی احادیث اور ایسے معاجز ہیں امام معصوم کے اور ائمہ معصومین، ائمہ اطہار معصومین علیہ السلام کے، کہ جن کو سنتے ہی ہم بھی کبھی کسی کو سناتے ہیں تو بہت سی مرتبہ وہ معاجز کی جو روایتیں ہیں وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو وسیع کریں اور اپنے ذہن کی وسعتوں کو بڑھاوا دیں، وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس کے اندر تو یہ بات پہلے ہی، سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیجئے اور سن لیجئے کہ ہر ضعیف حدیث دیوار پہ دے مارنے والی نہیں ہوتی۔ مضمون روایت کو دیکھنا ہوتا ہے، متن روایت کو دیکھنا ہوتا ہے، باقی دیگر اور ان روایتوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جن میں سیم کانٹینٹ یا سیم سبجیکٹ کے اوپر امام علیہ السلام نے گفتگو کی ہو، اور ہو سکتا ہے اس حدیث کی سند بہت زیادہ مضبوط ہو جتنی مضبوط یہ سند نہیں ہے۔ تو سند کے ضعیف ہونے سے کوئی حدیث ڈسکارڈ کر دینے کے قابل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسے دیوار پہ دے مار دیا، یہ نہیں ہے۔ بس بہت بڑا آسان ہوتا ہے کوئی کہنا کہ جو بات ہمارے سمجھ میں نہیں ہے، ہم نے کہا بھائی ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام اس کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، اور ابو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حساب لگایا تو ایگزیکٹلی وہی رقم بنی کہ جو رقم مجھے کسی کو قرض میں واپس کرنی تھی، قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اب یہاں پر امام نے کیا معجزہ دکھلایا؟ امام علیہ السلام علم غیب سے جان رہے ہیں کہ ابو ہاشم جعفری کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ہے امام عسکری علیہ السلام کا معجزہ۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ بتلا دیتے تھے کہ سامنے والے شخص نے کیا کھایا ہوا ہے، کیا کھا کر بیٹھا ہے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھر میں کیا رکھا ہے، اس نے کیا رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں۔ مگر یہاں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، انسان کی نیتوں میں کیا چل رہا ہے وہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام بتلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تعلیمات امام معصوم ہیں۔ تعلیمات امام معصوم میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی شخص سوئے تو اسے چاہیے کہ سیدھے کروٹ پر یا دائیں پہلو پر وہ کروٹ لے کر سوئے، اور الٹے کروٹ پر شیطان سوتا ہے، اور بالکل سٹریٹ جو ہے پشت کے بل انبیاء کے سونے کی سیرت یہ ملتا ہے روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر۔ شیخ صدوق اسی اعتبار سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، احمد ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اب کون ہے احمد ابن اسحاق؟ احمد ابن اسحاق قمی، جو قم میں رہتے ہیں،
اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی اصحاب میں سے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ ایک روایت ہے، وہ انشاءاللہ آخر بیان کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، غالباً دوسرے حصے کے اندر جو آنے والا ہے، بالکل آخری روایت ہوگی وہ، اور اسی آخری روایت پر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم پوری سیرت طیبہ اور ان کے جو فضائل کا ایک ذرہ بھی آپ اس سے نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی کم ایک پہلو، ایک جھلک آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر اس بیان کا اختتام ہوگا، اسی حدیث پر اختتام ہوگا جو احمد ابن اسحاق قمی کی ہوگی۔ احمد ابن اسحاق قمی امام کے ان وکلاء میں سے ایک وکیل تھے اور قابل اعتماد تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جو تشریف لایا کرتے تھے قم سے، اور قم میں رہنے والے مومنین اور مومنات کی جو مسائل تھے، سوالات تھے، واجب الادا چیزیں تھیں، جو واجبات تھے، جو مال وغیرہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بھجوانا ہوتا تھا، تو جناب احمد ابن اسحاق قمی کے ذریعے سے بھجواتے تھے۔ انتہائی امانت دار اور انتہائی قابل اعتماد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں حاضر تھا، اور میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں، میرے دل میں کبھی ایک سوال آتا ہے، مگر وہ سوال کرتے ہوئے، سوال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ میں کئی ایک سوالات ایسے ہوتے ہیں، عقائد سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی توحید سے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں، ائمہ کی عصمت کے اعتبار سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن انسان ان سوالات کو پوچھنے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے۔ لیکن اگر احترام اور تعظیم ائمہ معصومین علیہ السلام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سوالات کو پیش کیا جائے اور رکھا جائے کسی ایسے اوتھینٹک عالم دین کے سامنے کہ جن کی روایتوں پر گہری نگاہ ہو، اور جو روایتوں کو ویسے سمجھتا ہو کہ جیسے امام معصوم بتلانا چاہ رہے ہیں اور بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے علماء سے ضرور پوچھنا چاہیے، تاکہ انسان کے ذہن کے اندر ایک سوال، دو سوال، اور ایسے جمع ہوتے ہوتے سوالات، اعتراضات اور کنفیوژن کو جنم نہ دیں۔ اس لیے سوالات تو علم کی چابی ہوا کرتا ہے، سوال تو انسان کو کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ذرا انداز کیسے اختیار کیا ہے احمد ابن اسحاق نے۔ کہتے ہیں کہ مولا مجھے حیا آتی ہے، کبھی سوال آتا ہے مگر مجھے شرم آتی ہے کہ وہ سوال پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کیا، وہ تو بتاؤ۔ بھئی اب احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کے آبائے کرام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ ان نوم الانبیاء علی اقفیتہم، کہ انبیاء کی جو نیند ہے، انبیاء جو سوتے ہیں وہ پشت کے بل سوتے ہیں، اپنی پیٹھ کے بل سوتے ہیں، پشت کے بل سوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ پشت کے بل آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ وَنَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ، اور مومنین جو سوتے ہیں وہ دائیں پہلو پر سوتے ہیں، سیدھے کروٹ پر سوتے ہیں۔ وَنَوْمَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پر سوتے ہیں، اور شیطان جو سوتا ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے لیفٹ جو ہے وہ شیطان کے لیے کہا تھا، لیکن منافقین جو کہ غالباً شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں، منافقین بائیں پہلو پر سوتے ہیں، اور جو شیطان ہے وہ شیطان منہ کے بل سوتا ہے، اپنے چہرے کے بل سوتا ہے، سینے کے بل سوتا ہے۔ تو اب یہ بیان کیا احمد ابن اسحاق نے، اور بیان کر کے امام علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ مولا کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کے آباء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید فرمائی، تصدیق فرمائی، اور مولا نے فرمایا جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے آباء کرام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ یہ کہتے ہیں احمد ابن اسحاق کہ مولا میں جتنی کوشش کرتا ہوں، میں جتنی کوشش کر لوں، میں رائٹ پہلو پر، رائٹ کروٹ پر سو ہی نہیں پاتا ہوں، مجھے نیند ہی نہیں آتی، ساری رات گزر جاتی ہے ٹرائی کرتے ہوئے کہ میں رائٹ کروٹ پر سو سکوں۔ امام علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، اور پھر مولا نے فرمایا کہ اے احمد میرے نزدیک آؤ، میرے قریب آؤ۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا احمد، اے ابن اسحاق، ادخل یدک تحت ثیابک، اپنے ہاتھ کو اپنے لباس کے نیچے سے اپنے بدن سے ملا لو، اپنے بدن سے مس کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنے لباس کے نیچے لے جاؤ اپنے ہاتھ کو۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا دست اقدس بھی اس کے پیرہن کے اندر ڈالا اور اس کے بدن پر مولا اپنے دست اقدس کو مس کرنے لگے. کبھی دائیں پہلو پر مس کرتے تھے, کبھی بائیں پہلو کی طرف مولا اپنے دست مبارک کو مس کرتے تھے. اور یہ کہتا ہے کہ جب مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو میرے بدن پر مس کیا ہے, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دائیں کروٹ پر نیند نہ آئی ہو, میری مشکل حل ہو گئی. لیکن عزیزان محترم یہ بات کہ انسان, اب یہ تو احمد ابن اسحاق ہیں کہ جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اگر ہم کسی اس طرح کی مشکل کے اندر پڑ جائیں اور گرفتار ہو جائیں اور پرابلم ہو جائے ہماری کہ ہمیں نیند نہ آ رہی ہو, دائیں جانب نیند نہ آ رہی ہو, یا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے ہیں, لیفٹ سپون سے, چونکہ لیفٹی ہوتے ہیں, الٹے ہاتھ سے سارے کام کرتے ہیں, لکھائی وغیرہ. یہ اور بات ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جو الٹے ہاتھ سے لکھتا ہے وہ زیادہ جینیس ہوتا ہے, بہت زیادہ عقل رکھنے والا ہوتا ہے. لیکن ہم تو شریعت کی اور ہم تو روایات ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات کریں گے. کوئی کتنا ہی بڑا لیفٹی اور کتنا ہی بڑا جینیس ہو, اگر الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو وہ طے بات ہے کہ امام کی تعلیمات کے برعکس اور اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہے, تو جو اس کا نقصان ہے وہ اسے ہوگا. لیکن امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں تو مجھے کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا, کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی یہ بات کرے کہ میں جب رائٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں, تو مجھے کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا. کہ بلا آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بھائی میں جب تک الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤں مجھے ٹیسٹ نہیں آتا. تو اگر کسی کو یا اس قسم کی کوئی اور مشکل کہ جو امام کی تعلیم ہے اس کے اپوزٹ انسان کام کرتا ہے تو ٹھیک اسے فیل ہوتا ہے. تو اگر اسے اذیت ہوگی نا, اگر اس میں یہ چاہ ہوگی کہ جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اور فرما دیا ہے میں ویسا ہی کرنا چاہوں گا, اور میری پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ میں بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی عمل کروں کہ جیسے امام علیہ السلام نے چاہا ہے, پسند ان کی جیسی ہے اس کے مطابق میں عمل کروں. اگر کوئی چاہے گا اور امام علیہ السلام سے توسل کرے گا تو آج بھی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ضرور بضرور مدد فرمائیں گے. یہ آپ نہ سوچا کریں کہ میں فلاں کام کیسے انجام دوں گا, کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر آج ہمارے درمیان یہاں ہوتے تو امام کے پاس چلا جاتا. امام علیہ السلام ہمارے درمیان ہیں, پردے میں ہیں, اور پردے میں امام ہیں, اور ایک پردہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے. آنکھ پر پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے, وہ تو سامنے ہی ہے ہمارے, وہ دیکھ پاتے, ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے. غیبت شخص اور غیبت شخصیت وہ انشاءاللہ صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اعتبار سے گفتگو ہوگی تو آپ سماعت فرمائیں گے. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے اس کی مشکل ایسے حل کر دی کہ ایک نظر کرم ہوئی احمد ابن اسحاق کی طرف امام کی, اور اس کا مسئلہ اور اس کی مشکل حل ہو گئی. بالکل اسی طرح سے ہم بھی اگر اپنی کسی مشکل کے اندر مشکل کشا یا مشکل کشا کی کسی ایسی اولاد کی جن کو پروردگار عالم نے وہ اختیار عطا کیے, ان کو اگر بلائیں تو ضرور ہماری مدد کے لیے آئیں گے. اب ذرا دیکھیے, ہماری یہ عادت ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال اور ان کے افعال, ان کے ایکشنز کو اپنی سوچ کے میزان اور ترازو پہ تولتے ہیں, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ سامنے والا اچھا اس نے یہ کام کیسے انجام دے دیا, اس نے یہ کیسے کیا, اچھا ضرور اس نے جب یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اور وہ سنسیئر نہیں ہے اور وہ مخلص نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ہم یہ تو طے بات ہے نا کہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مخلص شخص سمجھتے ہیں, اور جو ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں ہر طرح کی خامی نظر آ جاتی ہے. چھوٹی خامی بھی ان کی بڑی نظر آتی ہے, اور ہماری بڑی خامی بھی جو ہے نا وہ اچھائی نظر آتی ہے ہمیں کہ جو ہم اچھا کر رہے ہیں. خیر, شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے, اور وہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ محمد ابن احمد انصاری یہ کہتا ہے کہ کچھ مفوضین یعنی کہ مفوضہ, تفویض کے قائل جو لوگ تھے وہ, اور مقصرین جو تقصیر امام کے اس عظیم جرم اور اس عظیم گناہ کے مرتکب رہے, اس گروہ, وہ جو اس زمانے میں وہ ایک گروہ تھا, دو گروہ مفوضین اور مقصرین, کہ ایک گروپ نے کامل ابن ابراہیم مدنی کو چوز کیا کہ اسے ہم بھیجتے ہیں ذرا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس, اور
یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے یہ کہا، اچھا بھیج دیا، کامل ابن ابراہیم مدنی کو بھیج دیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس۔ یہ کامل ابن ابراہیم مدنی کہتا ہے کہ جب اس کو ڈپیوٹ کر دیا اس بات کے لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جا کر کچھ سوالات کرے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اچھے ارادے سے تو نہیں بھیج رہے تھے یہ لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس کامل ابن ابراہیم مدنی کو۔ تو یہ ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو میں کیا بات کروں گا، کیسے ان کو نعوذ باللہ شرمندہ کرنے کی کوشش کروں گا، کیسے ان سے کون سی بات کروں گا۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں جاؤں گا، سوچتا ہے بس کہ جب میں جاؤں گا تو یہ پوچھوں گا کہ کیا صرف وہی شخص جنت میں جا سکتا ہے کہ جس کی شناخت اور جس کی بات کرنے کی ٹون جو ہے اور بات کرنے کا انداز اور اس کا جو گفتار ہے اس کی وہ میری طرح کی ہو۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو یہ سوال کروں گا کہ کیا میرے علاوہ اور کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو جنت میں جائے گا؟ اب ٹائپ آف اس طریقے کی بات اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ مگر یہ کہتا ہے کہ جب میں پہنچا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس تو وہ ایک انتہائی مہنگا لباس اور فاخرانہ لباس پہن کر، فاخرہ لباس فاخرہ پہن کر بیٹھے ہوئے تھے مولا، اور اچھا لباس پہن کر مولا تشریف فرما تھے۔ جب میں گیا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ مولا ایک بہت اچھا لباس پہن کر تشریف فرمائے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ولی بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں، خود تو فاخرہ لباس پہنا ہوا ہے، اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور ہمیں حکم دیتے ہیں یہ کہ اپنے دینی بھائیوں کی مدد کیا کرو، اور پھر ہمیں اس طریقے کا لباس پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ سوچنا تھا، اب یہ سوچ رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، امام حسن عسکری علیہ السلام مسکرائے، اور مولا نے مسکرا کر اپنی آستینوں کو اوپر کیا، بلند کیا، اور آستین کو بلند کر کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر اس فاخرہ لباس کے اندر جو مولا نے پہنا ہوا تھا وہ ایک انتہائی بوسیدہ اور سادہ سا وہ لباس تھا کہ جسے امام علیہ الصلوۃ والسلام پہنا ہوا تھا، اونی لباس تھا، اونی لباس کہ جو چونکہ سستا مل جاتا تھا لیکن گرم ہوتا تھا، پھر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے کفایت شعری اور قناعت اور صبر کے عنوان سے۔ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ھذا للہ و ھذا لکم، یہ جو میں نے اندر پہنا ہے نا یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پہنا ہے، اور یہ جو باہر پہنا ہے یہ تم لوگوں کے لیے پہنا ہے۔ یہ جو اچھا لباس میں نے پہنا ہے نا یہ اپنی خوشی کے لیے نہیں پہنا ہے، یہ جو اچھا لباس پہنا ہے تمہارے لیے پہنا ہے۔ اب کوئی آئے گا اور کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اچھی سوچ نہیں رکھتا ہوگا، یا اس کے ذہن کے اندر کوئی خدا نخواستہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، تو امام معصوم علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک کو یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سے آ کے پوچھنے والے نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو امام علیہ السلام نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تو میں نے تمہارے لیے پہنا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کا کہنا بنتا ہے کہ تمہارے لیے پہنا ہے، اس لیے کہ جو اندر کا اونی لباس پہنا ہے، اگر امام معصوم علیہ السلام ہمیشہ وہ لباس پہنے رکھیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیرت امام پر عمل کرو، سیرت امام پر عمل کرو، وہ تو اونی لباس پہن کر نہیں چلتے۔ امام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ہمارا عمل امام کے عمل کا آئینہ دار ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں کہ جو مخصوص ہیں انہی سے۔ وہ سوکھی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کر امام علیہ السلام کا کھانا اور اس پر تیل روغن تک نہ لگانا، یہ مخصوص ہے عمل مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے لیے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مقامات عالیہ ہیں، جن کے فضائل بے کرا ہیں، بے شمار ہیں، اور جن کی منزلت اور جن کا مقام اور جن کی عظمت بہت بلند ہے، ان کے پھر کام بھی بہت بلند ہیں۔ ہم اتنے بلند نہیں ہیں، ہم تو ان کے نوکروں میں نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، وہ بھی اگر وہ ہمیں تسلیم کر لیں تو وہ ہے۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے پہنا ہے، تمہارے لیے اس لیے پہنا ہے تاکہ تم اپنی زندگی آسانی سے گزارو، تمہیں میرے پہننے کی وجہ سے یہ اونی لباس نہ پہننا پڑے، تمہارے لیے اوبلیگیشن نہیں قرار دیا ہے، اوبلیگیٹری تمہارے لیے قرار نہیں دیا ہے کہ یہ اونی لباس پہنو، ہم پہن رہے ہیں اس لیے کہ ہماری وہ منزلت ہے، ہم سمجھ کر پہن رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم
پروردگار عالم، دیکھیں توحید کو جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام نے سمجھا ہے ویسے تو ہم نے نہیں نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھ سکیں گے اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ جو امام معصوم علیہ السلام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے پہنا ہے، معنی یہ کہ تم اس اونی لباس کو دیکھ کے مرعوب ہو کے اپنی آسائشوں کو ختم نہ کرنا، کیونکہ پروردگار پسند کرتا ہے اس بات کو کہ ہمارے بندے بندگان خدا اس لباس کو، کہ جو اچھا لباس ہے وہ پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی زندگی گزاریں، پرتعیش زندگی کو گزاریں، حلال ذرائع سے جو انسان کو آسائش ملے اس کو انسان کو اویل کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور امام معصوم علیہ السلام کا منصب اتنا بلند ہے کہ جس پر احتیاط کا تقاضا اتنا ہی زیادہ بلند اور اتنا ہی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام جو مولا کے لیے ٹھیک بھی ہوگا وہ چیزیں بھی امام علیہ السلام ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں بس یہ بات، لہٰذا بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سادہ لباس پہن کر آ جائیں گے، خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، بال نہیں بنائیں گے، کئی دنوں تک نہائیں گے نہیں اور کہیں گے کہ یہ تقویٰ ہے۔ حالانکہ یہ تقویٰ نہیں، ایک عالم دین کے بقول یہ تقویٰ کا لقوہ ہے یا تقوی کا حیضہ ہے، کہ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ انسان کے لباس میں تقویٰ ہو، انسان کے دل کا تقویٰ، انسان کے عمل کا تقویٰ، انسان کے وجود کا تقویٰ، اس کے کردار میں تقویٰ، اس کے قول کا، اس کی بیان کا تقویٰ۔ لہٰذا یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے والا یہ شخص منقلب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا، اس لیے کہ بیان کرنے والوں نے آپ کے خلاف باتیں ہمیں بیان کر کر کے آپ کے فضائل نہیں سنائے، بلکہ آپ کے خلاف باتیں کر کے ہماری ذہن سازی کی تاکہ ہم نعوذ باللہ من ذالک آپ کی فضائل کو قبول نہ کریں۔ خیر، اب آ جائیے ایک روایت اور۔ اچھا، یہ روایت آپ کی یقیناً سنی ہوئی روایت ہے، لیکن تذکر کی اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا۔ یہ الخرائج والجرائح نامی کتاب کے اندر قطب الدین راوندی، ٹھیک ہے نا، محقق راوندی نے اس کتاب کو الخرائج والجرائح کے اندر نقل کیا ہے۔ علی ابن حسن ابن صابور سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ سامرہ میں ڈراؤٹ آیا، خشک سالی آ گئی، بارشیں بند ہو گئیں اور بارش ہو نہیں رہی۔ خلیفہ وقت جو تھے ان کے پاس یہ لوگ پہنچے اور مسئلہ بیان کیا، تو خلیفہ وقت نے سب کو حکم صادر کر دیا سب کے لیے کہ سارے کے سارے تم فلاں وقت پر شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کھلی فضا کے اندر نماز استسقاء کو پڑھو گے 3 روز تک۔ پہلے دن گئے بارش نہ برسی، دوسرے دن گئے یا دوسرے ہی دن جب گئے ہیں تو ایک جاسلیق یا پادری کہیے وہ آیا، نجرانیوں کا، بنو نجران کے عیسائیوں سے تعلق رکھنے والا ایک پادری ہے، ایک بڑا مسیحی، اپنے لوگوں کے درمیان کا بڑا بزرگ، وہ آیا اور وہ آتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور جیسے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ جیسے بارش ہوئی ہے لوگ منقلب ہونے لگتے ہیں، یعنی چینج ہونے لگتے ہیں، تبدیلی ان میں آنے لگتی ہے اور وہ سارے کے سارے نجرانیوں مطلب عیسائیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کے ہاتھوں کے اٹھانے کی وجہ سے بارش برس گئی تھی، ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے بارش برس گئی تھی۔ ہم یہ اسی لیے نہیں عرض کر رہے ہیں کہ دعا نہیں، ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے بارش برس گئی تھی تو اس کی طرف گئے۔ کیوں؟ وہ آپ کا سنا ہوا واقعہ کہ ایک نبی کی قبر کے قریب سے گزرا تھا۔ امام معصوم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا ہے تو یہ معاملہ امام علیہ السلام کے پاس اس وقت پہنچا کہ جب معاملہ بہت خراب ہو گیا شہر سامرہ میں، لوگ کرسچینٹی کی طرف جانے لگے، عیسائیت کی طرف جانے لگے، اور جا کر کبھی اس جاسلی کے پاس، کبھی کسی راہب کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کے گن گانا شروع کر دیا اور کہا کہ بھائی سبحان اللہ کیا بات ہو گئی اور آپ نے کیا زبردست کام دکھا دیا اور بڑا معجزہ ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو امام علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی کہ بھائی لوگ تو دین اسلام سے ہٹ رہے ہیں اور مسیحیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔
مولا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا جب تشریف لے کر آئے ہیں تو مولا کی نگاہ پڑی اس شخص پر جسے اس نے ہاتھ اٹھایا اور بارش برسنے لگی۔ امام نے وہیں جا کر اس کا ہاتھ تھاما، اور اب یا یہ کہ ہاتھ تھاما یا مولا نے واپس آ کر جو ارشاد فرمایا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا رجل مر بے قبر نبی من الانبیاء فوقع الی یدہ ھذا العظم، کہ یہ مرد جو ہے نا، یہ مرد انبیاء کی قبروں میں سے کسی ایک نبی کی قبر پر پہنچ گیا تھا، اور وہاں اس کے ہاتھ یہ ہڈی لگی ہے، کسی نبی کے جسم مبارک کی ہڈی لگی اس کے ہاتھ۔ وما کشف من عظم النبی الا وحطلت السماء بالمطر، کہ یاد رکھو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی معظم، کوئی بھی نبی مبارک ہو، ان کی ہڈی کو کھلے آسمان کے نیچے اس طرح سے رکھا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ہڈی کو آسمان کے نیچے لایا جائے اور آسمان بارش نہ برسائے۔ یہ نبی محترم، کوئی بھی نبی، اللہ کے کسی بھی نبی کی یہ عظمت ہے کہ جب بھی ان کی ہڈی کو کھلے آسمان کے نیچے لے کر آئیں گے اور اسے واہ کریں گے اور کھولیں گے تو وہ آسمان تیز بارش برسائے گا۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہاں پر تھاما اور روکا۔ اب ذرا دیکھیے، یہاں پر نبی کی ہڈی کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے کھلے آسمان کے نیچے لے آیا جائے نبی کی ہڈی کو تو آسمان برس پڑے۔ اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، بلکہ نبی کا دل ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کے نیچے نہیں لایا گیا بلکہ ان کو کھلے آسمان کے نیچے ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون بہا دیا گیا زمین پر۔ اور جب یہ خون باہر آیا ہے آسمان کے نیچے تو یہ وجہ ہوئی ہے کہ کہیں کچھ روایتوں میں 40 دن تک، کچھ روایتوں میں 1 سال تک، کچھ روایتوں میں 1.5 سال تک آسمان سرخ رہا ہے، آسمان لال رہا ہے۔ اور یہ روایتوں میں ملتا ہے، کامل الزیارات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سرکار اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد یہ ہوا ہے کہ آسمان لال ہونا شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے آسمان لال نہیں ہوتا تھا۔ کئی دنوں تک سورج کو گہن لگا رہا، 40 دنوں تک، 3 دنوں تک، 10 دنوں تک، الگ الگ روایتیں ہیں کہ جن میں یہ ملتا ہے۔ اور نہ فقط یہ کہ ایک کربلا کے آس پاس کی زمین پر اور کربلا کے آس پاس جو آسمان سایہ کر رہا تھا وہ سرخ رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں خون کی بارش ہوئی ہے، پوری دنیا میں، اور آسمان صرف 2 لوگوں کے لیے رویا ہے، یا امام حسین علیہ السلام کے لیے یا حضرت یحییٰ ابن زکریا کے لیے، جناب یحییٰ کے لیے رویا۔ لہٰذا یہاں پر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس رخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ لوگ، ہو سکتا ہے کہ کسی شعبدہباز کی یا کسی بظاہر کوئی نارمل سے ہٹ کر کام دکھانے والے شخص کی کسی کام کو، کسی چیز کو دیکھ کر کنفیوز ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کنفیوز ہو جائے، لیکن امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ کسی، بلکہ صرف ایسا ہی نہیں، بلکہ یہ تقوی ہی نہیں، بلکہ کسی کے نماز روزہ کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو اس کی اچھائی یا برائی کا، کیونکہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون کتنا متقی اور کتنا دیندار ہے تو یہ دیکھو کہ وہ کتنی سچ بات کرتا ہے، کتنی صدق الحدیث اور اداء الامانہ، 2 چیزوں کو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میں دیکھنی ہے تو یہ 2 چیزیں دیکھو، اگر یہ اس میں ہیں تو سمجھو کہ یہ سنسیئر ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے تو یہ جان لو کہ یہ شخص سنسیئر نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ الخرائج والجرائح ہی کی ایک اور حدیث اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں آج، اور پھر یہ ہمارا آج کا یہ سیشن مکمل ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں جو گفتگو رہ جائے گی وہ بیان کریں گے۔ الخرائج والجرائح کے اندر ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے خود سے یہ سوال کیا اور خود سے یہ گفتگو کی تھی، میں جاننا چاہتا تھا کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے اعتبار سے کیا گفتگو فرماتے ہیں، کہ امام علیہ السلام قرآن کو کیا سٹیٹس دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آیا قرآن ان کی نظر میں مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ایک سوال اپنی جگہ پر خود
انڈیپینڈنٹ ایک سوال موجود ہے اور علماء نے اس پر بحث کی ہے، اور مختلف کتابوں کے اندر آپ کو یہ گفتگو مل جائے گی کہ جس میں امام علیہ السلام نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا قرآن کریم ایک مخلوق ہے جیسے اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں، اسی طرح سے کیا ایک مخلوق قرآن بھی ہے؟ اس پر گفتگو ہوئی ہے علماء کرام کے درمیان. لیکن یہاں پر ایک مختصر سی حدیث اور پھر ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا، تو پھر ہم اس بات کو یہاں پر روکیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا ابو ہاشم جعفری نے، اور جاننا چاہتے ہیں کہ امام کی نظر کیا ہے اس میں، امام علیہ السلام کی کیا اس میں رائے ہے، مولا کیا فرماتے ہیں. تو میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام سے پوچھوں نہ پوچھوں، کیسا لگے گا، کیا ہوگا. امام علیہ السلام نے میری طرف رخ کیا، میری طرف متوجہ ہوئے، میری طرف اٹینٹیو ہوئے، اور مولا نے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں امام صادق علیہ السلام سے منقول وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ابو ہاشم جعفری ہو، کوئی یہ بات کرے، کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو ایک الگ بات ہے، تمہارے ذہن میں یہ سوال کیسے آ گیا؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام؟ کیونکہ وہ حدیث تمہیں یاد نہیں ہے. یعنی اگر تم ہمارے قریب ہو تو یہ یاد رکھنا تمہیں ہمارے کلام کے بھی قریب ہونا ہے، تمہیں ہماری حدیثوں کو بھی یاد کرنا ہے، اور حدیثیں تمہیں اتنی پڑھی ہوئی ہو تمہاری کہ تم یہ بتا سکو کہ یہ مولا نے فرمایا ہوگا یا مولا نے نہیں فرمایا ہوگا. اتنا زیادہ تم نے امام معصوم علیہ السلام کے کلام کو پڑھ رکھا ہو. کیا تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے جد کی وہ حدیث نہیں یاد کی ہے، یا تمہیں نہیں معلوم ہے، نہیں سنی ہے؟ لما نزلت قل هو اللہ احد، لما نزلت سورۃ الاخلاص، لما نزلت قل هو اللہ احد خلق لها 4,000 جناح، پروردگار عالم نے 4,000 پر اس کے خلق کیے. 4,000 پروردگار عالم نے 4,000 پر خلق کیے. جب رب ذوالجلال نے نازل کیا نا سورہ اخلاص، تو سورہ اخلاص کو پروردگار عالم نے 4,000 پر عطا کی. فما کانت تمر بملأ من الملائکۃ الا خشعوا لها، ملائکہ میں سے کوئی ملک نہیں گزرتا، آتا جاتا نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ سورہ اخلاص کے سامنے خشوع اور خضوع سے جھک جاتا ہے. خضوع اور خشوع سے سورہ اخلاص کے سامنے ہر آتا جاتا ملک کیوں جھکتا ہے؟ اس لیے کہ قال ھذا نسبت الرب، اس لیے کہ یہ نسبت رب رکھتا ہے، رب ذوالجلال سے نسبت رکھتا ہے. تو جب کوئی سورہ جو مخلوق ہے، اب امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ مخلوق، لیکن جب کوئی سورہ کہ جو قرآن کا ایک سورہ ہے اسے نسبت ہو جائے رب سے، تو وہ اتنا قابل احترام ہو جائے کہ ہر ملک آتا جاتا اس کے سامنے خضوع اور خشوع سے سر کو جھکائے. تو اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام جیسا، سرکار امیر المومنین علیہ السلام جیسا، رسول اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شخص، اگر وہ رب ذوالجلال سے منسوب ہو جائے، ایسے منسوب ہو جائے کہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جائیں، اس کی زبان لسان اللہ ہو جائے، اس کے کان اذن اللہ ہو جائیں، اس کے ہاتھ ید اللہ ہو جائیں، اس کا نفس رسول ہو جائے، تو کوئی اگر ایسا شخص آپ کو مل جائے تو اس کے سامنے ملائکہ کیوں کر خاشع نہ ہوں گے، کیوں کر نہ اپنے سر کو جھکائیں گے، اور کیوں کر اس کے سامنے نہ جھکیں گے. لہٰذا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام پر گفتگو انشاءاللہ ہمارے اس اگلے حصے کے اندر جاری و ساری رہے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں امام معصوم علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، امام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، امام صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں، اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.